من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر سید اقتدار علی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے امامت کے بارے میں، یعنی امام لفظ جو قرآن مجید میں جو استعمال کیا گیا ہے مفہوم کے حساب سے، اس کے اوپر کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے کہ لفظ امام جو ہے اس کے جیسے مولا کے بے تحاشا معنی لیے گئے ہیں، کوثر کے بے تحاشا معنی لیے گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ لغت عربی بہت ہی مشکل اور بہت ہی مطلب یہ ہے کہ باریک بینی سے اس کو اگر پڑھا جائے اور مطالعہ کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ مفہوم کہاں سے کہاں چلا جائے گا زیر زبر پیش اور اس کا ترجمہ کرنے میں۔ مگر بات افسوس اسی کا ہے کہ میں نے پہلے بھی کلپ میں آپ کو یہی کہا ہے کہ مولانا فرمان علی ہوں یا مولانا مودودی ہوں یا فتح محمد جالندھری ہوں یا اسرار احمد ہوں، حسن رضوی ہوں یا اور بہت سارے لوگ ہیں، علامہ رضی جعفر ہیں اور بہت سارے اور ہیں لوگ ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے قرآن مجید کا، مگر اس میں لفظ جو امام استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی جو لیے گئے ہیں وہ بڑے مختلف ہیں، بے حد مختلف ہیں، اور ان معنی کی وجہ سے ہی مسلمانان عالم ایک مرکز پہ نہیں آ سکے۔ کیونکہ دیکھیے میں ابھی آپ کو ایک آیت بتاؤں گا، وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 124 کہ جب ہم نے کچھ امتحانات لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ہم نے اللہ تعالیٰ نے کچھ امتحانات لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس میں کامیاب ہوئے اور ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا۔ تو اس امام لفظ امام استعمال ہوا ہے، اس کو ترجمہ کیا گیا، ہم نے آپ کو انسانیت کا پیشوا بنایا ہے، یعنی امامت کا ترجمہ کیا گیا پیشوا۔ اور تو آپ نے کہا کہ کیا میری ذریت میں بھی جائے گا؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جائے گا، اللہ نے دوسرا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عہدہ امامت کا مظلومین تک تو جائے گا، ظالمین تک یہ عہدہ نہیں جائے گا امامت کا، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی آیت نمبر 71، جس دن ہم تمام قوم کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یہاں بھی لفظ امام استعمال ہوا ہے کہ ہم ہر کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو ترجمے میں جو لفظ شامل کیا گیا ہے وہ پیشوا کیا گیا ہے کہ ہر قوم کو اس کے پیشوا کے ساتھ ہم واپس بلائیں گے۔ 2 آیتیں ہو گئیں۔ تیسری آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے، اور اس کو ضرور چیک کر لیا کریں۔ ایک خاتون ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ وہ ویڈیو کو پورا دیکھتی ہیں اور جہاں میری غلطی ہوتی ہے وہاں مجھے پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، وہاں پہ ریمارکس میں وہ اپنے کمنٹس بھی دیتی ہیں جس سے میری اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سنیں، اور اگر کہیں کوئی ترجمے میں نے کوئی غلطی کی ہے، ترجمے تو دیکھیے 5-6 جو میں نے آپ کو نام لیے ان کے ترجمے مختلف ہوں گے، تو ترجمہ تو میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، جو ترجمہ قرآن مجید کا ہے، جیسے میرے گھر پہ ابھی رکھا ہوا ہے مولانا فتح محمد جالندھری مرحوم کا، وہ ترجمہ کیا ہوا قرآن مجید میرے پاس ہے، تو ترجمے سب کے مختلف ہوں گے۔ تو سورہ یاسین آیت نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ مبین کہتے ہیں کھلے ہوئے کو، واضح کو۔ ہم نے ہر شے کا علم کھلے ہوئے امام میں رکھ دیا ہے۔ اب اس میں ترجمہ کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اثنا عشری کے جو 12 ائمہ ہیں وہ، یا پھر فقہ حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سب امام ہیں۔
اور 12 اماموں کا جو نظریہ ہے وہ اہل تشیع کے یہاں ہے اثنا عشری، یعنی 12 امام. تو کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ 12 امام جو کہ واضح ہیں، روشن ہیں، اس میں ہم نے کل چیز کا علم ان کو دے دیا ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے کھلے ہوئے امام میں وہ ہر چیز کو دے دیا ہے، ان کو دے دیا، کل کا کل دے دیا ہے. جہاں اللہ کل استعمال کرتا ہے وہاں پہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کون ہے اور کون نہیں ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ کل نفس کو چکھنا ہے. اب کل نفس کیا کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، مگر جو بھی متنفس ہے، جس کے بعد نفس ہے، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. باڈی کو نہیں چکھنا ہے، روح کو نہیں چکھنا ہے، نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 12 سورہ یاسین، کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے کل شے کا علم امام مبین کو دیا. اچھا، اب یہاں بھی 2 رائے لوگوں نے اپنی دیے ترجمہ میں. ایک نے یہ کہا کہ 12 ائمہ جو اثنا عشری کے ہیں وہ روز روشن کی طرح واضح ہیں، امامت روز روشن کی طرح واضح ہے، اور ان کو یہ علم دیا گیا ہے کل کا کل. میں بالکل نیوٹرل ہو کے گفتگو کرتا ہوں. اچھا، دوسرے نے یہ کہا کہ نہیں، یہاں قرآن مجید یہاں پہ جو آیت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین، امام مبین جو کہا گیا ہے وہ قرآن کو کہا گیا ہے. ترجمے میں لوگوں نے کہا ہے یہاں امام مبین سے مراد قرآن مجید ہے جو کھلا ہوا ہے، سب پڑھتے ہیں، اس میں کل کا کل. تو ہم کہتے ہیں نا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو. تو یعنی کل چیز کا علم اس قرآن مجید میں رکھا گیا ہے. کسی نے امام کا ترجمہ حکمران کیا ہے، کسی نے رہبر کہا ہے، کسی نے پیشوا کہا ہے، کسی نے لیڈر کہا ہے، کسی نے قائد کہا ہے، کسی نے حاکم وقت کہا ہے، کسی نے مسجد کا پیش امام کہا ہے، اور کسی نے امام علی علیہ السلام سے امام مہدی تک کا سلسلہ جو ہے 12 امام کا وہ کہا ہے. تو ہر کا ترجمہ آیت ایک ہی ہے، مگر ترجمہ کرنے والوں نے مختلف ترجمہ کیا ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے اب جو بھی معنی ہو امام کے. تو قرآن نے سورہ بقرہ، دوسرا سورہ جو 2 پاروں کے برابر ہے، اتنا طویل سورہ، اس میں امام کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہم نے کچھ امتحانات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، صحیفہ ابراہیمی آ چکا ہے، آپ العزم نبی ہیں، اور ہم نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی اور باپ بیٹے دونوں نے مل کے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی، خانہ کعبہ کی، اور اس کو تعمیر کیا. تو پیشوا تو پہلے بھی تھے. جب امام آیا، جب نبی آیا اللہ کی طرف سے، تو وہ رہبر بن کے آیا، پیشوا بن کے آیا، اور رہنمائی دینے والا بن کے آیا، ہادی بن کر آیا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تو جب وہ کچھ چیزوں میں ہم نے ان کا امتحان لیا، وہ کامیاب ہوئے، تو ہم نے کہا للناس امامہ، انسانیت کا امام آپ کو بنایا ہم نے. اللہ جب پرموشن کرتا ہے تو پہلی پوسٹ سے بڑھا کے دوسری پوسٹ دے دیتا ہے. جیسے ابھی میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو خلیفہ پہلی پوسٹ تھی، پہلی پوسٹ کہ ابھی خلیفہ بنا رہا ہوں، اور جب میں اس میں روح ڈال دوں تو سب سجدے میں گر جانا، سب سجدے میں چلے جانا. جو جنات میں سے جو جن تھا اس کا نام عزازیل تھا، اس نے اتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرموشن دے کے فرشتوں کے سب میں شامل کر دیا تھا. اس نے سب ملائکہ نے سجدہ کر دیا. جب جیسے ہی روح اس میں ڈالی گئی حضرت آدم علیہ السلام میں، تو سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس. عزازیل جو جنات میں تھا، جن میں سے تھا، اس نے کہا میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے، اور آگ فضیلت رکھتی ہے مٹی کے اوپر. اس کو میں نے اس کو گمراہ کر دیا عزازیل کو، جو کہ جن میں سے تھا اور فرشتوں کے صف میں تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تینوں کو، یعنی حضرت اماں حوا اور سلام اللہ علیہ، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس شیطان رجیم، ان تینوں کو کہا کہ زمین پہ چلے جاؤ، اور آج سے آدم علیہ السلام اور ابلیس یعنی شیطان، ان میں آپس میں دشمنی رہے گی قیامت تک کے لیے. تو پہلی پوسٹ ملائکہ نے کہا تھا تو اس کو بنا رہا ہے جو زمین پہ فساد و فتنہ پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو پہلی پوسٹ جو تھی، منصب تھا، وہ خلیفہ تھا.
خلیفہ۔ اب جب قرآن جب تکمیل کے مراحل میں مکمل ہوا تو سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ اور آیت نمبر 71، جس دن ہم تمام کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب آپ جو بھی اس کا ترجمہ رکھیں، مگر آیت میں یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو اس کے خلیفہ کے ساتھ واپس بلائیں گے، یہ پورے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی کو مل جائے آیت تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے کمنٹس کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا۔ پہلی پوسٹ ہے خلافت اور آخری پوسٹ ہے امامت، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل رہی ہے۔ تو اللہ نے تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ میری ذریت میں بھی جائے گی، اللہ نے کہا ظالموں تک یہ عہدہ نہیں جائے گا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جو امام ہے وہ ظالم نہیں ہے، جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہے، اتنا تو ہے، چاہے وہ پیشوا ہو، حاکم وقت ہو، حکمران ہو، کوئی قائد ہو، کوئی مسجد کا پیشوا ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی قائد ہو، کوئی بھی معنی آپ لے لیں، وہ ظالم نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ظالموں تک یہ عہدہ نہیں جائے گا، جو مظلوم ہے وہ یقیناً امام بنیں گے۔ اب آپ اس کا جو بھی ترجمہ کریں اپنے حساب سے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جس کو آپ امام سمجھتے ہیں، یعنی اگر قرآن آپ کی نظر میں امام ہے اور ہماری نظر میں بھی ہے، کیونکہ ہم اس سے ہدایت، قرآن کہتا ہے کہ یہی قرآن ہے جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور یہی قرآن ہے جس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور میں جس کو گمراہ کر دوں اس کو کوئی ہے ہدایت دینے والا، اور جس کو میں ہدایت دے دوں ہے کوئی اس کو گمراہ کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات گمراہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھ لیتا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طریقے سے 1,24,000 انبیاء مرسلین کے بھیجنے کے باوجود یہ ہدایت نہیں پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے قلب کے اوپر، قلب پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جتنی بھی اس کو نصیحت کی جائے، جتنی بھی آیتیں اس کو کوٹ کی جائیں، جتنے بھی دلائل دیے جائیں، کیونکہ اس کے قلب پہ اللہ نے مہر لگائی ہے۔ اللہ کا مہر لگانے کا مطلب ہے کہ اللہ نے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے قلب پہ مہر لگا دی ہے۔ اب کوئی آیت، کوئی نصیحت، کوئی قول، کوئی عمل، کوئی فعل اور کوئی ہدایت اس کے کارگر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ مہر اللہ نے لگائی ہے۔ اور یہی قرآن وہ ہے جو آگے جا کے کہتا ہے کہ جو متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو محکم آیتوں کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں، یعنی جنت تک حصول ان کا ہو جاتا ہے۔ تو امامت اتنا اہم لفظ ہے کہ میں نے ایک جگہ یہ سنا تھا کہ امام کا ٹرانسلیشن، کیونکہ عربی لفظ ہے، امام کا ٹرانسلیشن امامی ہوگا۔ اب چاہے وہ جناب امام علی سے لے کے امام مہدی تک کا سلسلہ لے لیجئے، یا امام مالک، امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یا جتنے بھی امام قیامت تک لوگ بناتے رہیں گے، بنتے رہیں گے، ان کو اگر آپ پیشوا سمجھتے ہیں، رہنما سمجھتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے قیامت کے دن۔ خلیفہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یہ پورے قرآن میں سورہ ہم سے والناس کے سین تک ہے کہ سب کو اس کے خلیفہ کے ساتھ واپس بلائیں گے۔ اور خدا کے لیے میں آپ سے دستبستہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ لوگ میری حوصلہ افزائی نہیں کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو اتنی محنت سے جو میں پڑھتا ہوں، اس کو ترجمے سے دیکھتا ہوں، پھر آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کلپ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، تو میری بھی یہ خواہش ہوتی ہے، میرا بھی حوصلہ بڑھانے کے لیے میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اگر آپ کو یہ پسند آ رہی ہے تو آپ کم از کم سبسکرائب تو میرے چینل کو کریں۔ اچھا مرضی ہے آپ کلپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، مگر کم از کم اتنا تو میرے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔